السلام علیکم۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے فریج میں رکھا چکن شاید وہ خطرہ نہیں ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں، بلکہ خطرہ کچھ اور ہے۔ کیا برائلر چکن واقع کینسر کرتا ہے؟ کیا برائلر چکن میں ہارمونز بھرے ہوتے ہیں؟ کیا برائلر چکن آپ کے بچوں کو جلدی جوان کر دیتا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پوری دنیا کے ڈاکٹر برائلر چکن کے بارے میں اتنا زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے والا ہوں جو آج تک شاید کسی نے نہ بتائی ہو، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ سب سے بڑی غلط فہمی کو دور کر لیتے ہیں کہ برائلر چکن خود زہر نہیں ہے، بلکہ اس کی آنتوں میں موجود کچھ خطرناک بیکٹیریا جو بیماری کی وجہ بنتے ہیں، جس میں سالمونیلا اور کمپائلوبیکٹر بیکٹیریا ہوتے ہیں جو فوڈ پوائزننگ کرتے ہیں۔ اگر یہی بیکٹیریا ہماری خوراک میں شامل ہو جائیں تو یہ فوڈ پوائزننگ کر سکتے ہیں، جس میں ڈائریا ہو سکتا ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، وومٹنگ ہو سکتی ہے، تو فوڈ پوائزننگ کے علامات یا ہیضہ کے علامات آ سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کے بارے میں۔ پاکستان اور دوسرے ممالک میں اینٹی بائیوٹک کا بجا استعمال کیا جاتا ہے پولٹری فارم میں انفیکشن سے بچنے کے لیے اور ان کی گروتھ کے لیے۔ اب اصول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے چکن کو اینٹی بائیوٹک دیا ہے تو آپ نے اس کو 14 دن بعد جو ہے اس کو سلاٹر ہاؤس بھیجنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے منافع کمانے کے لیے اس کو پہلے ہی سلاٹر ہاؤس بھیج جاتا تھا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اینٹی بائیوٹک چکن کے جسم میں رہ جاتی ہے اور وہ اس کے جسم سے جو ہے پھر اس کے خون سے پھر ہمارے جو ہے کھانے میں داخل ہو جاتی ہے یا پھر ہمارے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہمیں اینٹی بائیوٹک کی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بہت ایک خطرناک اور سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور اس کے بارے میں کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہونے چاہیے کہ چکن کو تب آپ سلاٹر ہاؤس بھیجیں جب اس کے خون سے اینٹی بائیوٹک نکل جائے۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کی جو ہر پاکستانی نے سنا ہوگا کہ مرغیوں کو ہارمونز لگائے جاتے ہیں، اور اس بات میں بھی کسی حد تک صداقت موجود ہے کہ ہمارے ہاں پولٹری فارمنگ میں گروتھ ہارمونز کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر ہارمونل امبیلنسز، ہارمونز کے ڈسٹربنس ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو گھروں میں بہت ایک کامن مسٹیک کی جاتی ہے کہ جس کٹنگ بورڈ پر آپ چکن کو کاٹتے ہیں اسی پر آپ سلاد بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ نے کچا چکن کاٹا اس کے اندر اگر بیکٹیریا موجود ہیں تو وہ سلاد جب آپ اس پہ کاٹیں گے تو وہ اس کے اندر شفٹ ہو جائیں گے، چاہے آپ پھر چکن جتنا مرضی اچھا پکا لیں وہ آپ کی خوراک تک پہنچ جائے گا اور آپ کو فوڈ پوائزننگ کر سکتا ہے۔ تو یہ کرنا ہے آپ نے، جب بھی آپ نیکسٹ ٹائم چکن استعمال کریں تو اس کو الگ کٹنگ بورڈ پہ کٹ کریں، اور جو سلاد ہے یا دوسری سبزیاں ہیں ان کو آپ الگ کٹنگ بورڈ پہ کٹ کریں اور ان کو الگ واش کریں، کیونکہ جب آپ ان کو ایک ہی کٹنگ بورڈ پہ استعمال کریں گے تو اس والے جراثیم آپ کے سلاد میں داخل ہو جائیں گے، وہ فوڈ پوائزننگ کر سکتے ہیں۔ تو چکن کو آپ اچھی طرح پکائیں۔ چکن کو اگر آپ 70 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پکاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جو بیکٹیریا ہے کمپائلوبیکٹر اور سالمونیلا وہ اس پہ نہیں زندہ رہ سکتے، وہ مر جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ فوڈ پوائزننگ سے بھی بچ سکتے ہیں، کیونکہ چکن آپ نے چھوڑنا تو نہیں ہے لیکن آپ اس پہ احتیاط تو ضرور کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔